کیا بات کر رہا تھا یار میں؟ ایک تو میرے پاس ٹائم بہت کم ہے نا، میرے دماغ میں باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، شارٹ ٹائم میں اس کو کسی طرح میں چاہ رہا ہوتا ہوں کہ میں ایکسٹریم کی بات کر رہا تھا، ایکسٹریم لیول پہ جانا. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جانور کے لیے چیلنج ہے ہی نہیں، جانور کے لیے تو چیلنج ہی نہیں، اس کو فطرت کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو سیدھا راستہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اس کو پیدا کر کے دھکا دے کے اس کو صحیح ٹریک پہ چلا دیتا ہے. جس سے لاہور جانا ہے اللہ اس کو لاہور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے، جس نے خانے وال جانا ہے اس کو خانے وال کی ٹرین میں اللہ بٹھا دیتا ہے، جس نے پشاور جانا ہے اللہ اس کو پشاور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے. اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرا ٹریک صحیح ہے کہ نہیں ہے، جو اس کی منزل ہے فطرت اللہ اس کو دھکا دے کے اس پہ چلا دیتا ہے. اب جیسے شیر سے بات آئی تھی کہ وہ ہم سے مشورے لے کے کھاتا تو گوشت کے ساتھ تھوڑے سے فائبر ملا کے کھا رہا ہوتا، ہاضمہ اس سے کیا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے. یا کولڈ ڈرنک پی رہا ہوتا ہضم کرنے کے لیے، تو اللہ نے اس کو چلا دیا اس کی لائن پہ. وہ آپ چڑیا گھر میں بھی لاؤ گے نا وہ نہیں مانتا اس چڑیا گھر کے پروٹوکول کو، زو کے پروٹوکول کو وہ نہیں مانتا. وہ کہتا ہے مجھے ویسا ہی پہاڑ چاہیے، مجھے ویسا ہی کچا گوشت چاہیے، ہڈی توڑ کے کھاؤں گا میں، یہ کیا کباب اور کوفتے بنا کے میرے سامنے تم لوگوں نے پیش کر دیا، مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. شیر کے پنجرے میں آپ شیر چھوڑ دیں پوری زندگی گزر جائے گی، وہ اس سے اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کرے گا. آپ اس کو لا کے دکھائیں، یو کے میں نیشنلٹی مل جائے گی بھائی تمہیں، سمجھ رہے ہو؟ کوئی اس کے کوئی دلیل کارگر نہیں ہوگی. وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے چونکہ فیمیل نہیں مل رہی تو میرے بھی جذبات ہیں، چلو وسیم صحیح. پھر شیروں میں بھی تو وسیم ستار ہوتے ہیں نا، چلو ستار بھائی، چلو غفور بھائی، چلو جی. نہ اس کی نیچر اس کی طرف مائل بولو نہیں ہو جائے، گندگی ہے یہ، وہ نہیں مانے گا اس کو. تو جانور بچہ بکری کا پیدا ہوتے ہی کہاں دودھ کی طرف لپکتا ہے. آپ اس کے سامنے گوشت ڈالو گے کبھی بھی اس کو منہ مارنے کی کوشش نہیں کرے گا وہ. لیکن انسان کا جو مسئلہ ہے نا میرے بھائی، سارا مسئلہ انسانوں کا ہے. انسان کے سامنے دو بڑے چیلنج ہیں. ایک فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے، نمبر دو اس پہ چلنا کیسے ہے. یہ جو قرآن کہتے ہیں نا، قرآن کا جو انٹروڈکشن اللہ نے کرایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی آیت یہی ہے نا سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن کا انٹروڈکشن کروایا، یہ ایک کتاب ہے جس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اے اللہ یہ کیوں نازل کی ہے تو نے؟ اللہ نے کہا کہ نہ یہ میڈیکل سائنس کی کتاب ہے، نہ اسے پڑھ کے تم گردوں سے پتھری نکالنے کا طریقہ معلوم کرو گے، نہ اس سے پڑھ کے تم چاند پہ پہنچنے کی کوشش کرو گے، نہ یہ سارے سائنس کے ٹاپک ہیں، یہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے. ہم اس ٹاپک کو چھیڑیں گے جسے دنیا میں کوئی نہیں چھیڑتا. کا ہدل للمتقین، جو لوگ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. فطرت کی ڈیفینیشن اور اس پہ چلنا کیسے ہے، متقین کی یہ ڈیفینیشن ہے، جو چاہتے ہیں سیدھے راستے پہ، غلط راستے سے بچنا. متقی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو متقی عربی میں کہتے ہیں بچنے والے کو. تو کیا مطلب؟ جو نیچر سے ہٹ کے راستہ ہے اس سے بچنے والا، جو یہ چاہتا ہے کہ میں جو خلاف فطرت کام ہے اس سے بچ کے نیچر پہ چلوں. تو ہدن اس کتاب میں ان کے لیے کیا ہے؟ گائیڈنس ہے. میں کہتا ہوں قرآن کی ضرورت کے لیے نا، قرآن کی ضرورت سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت بہت بہترین ہے. اس سے آپ کو قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. مجھے بتاؤ انسان کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ جس نیچر پہ اس کو پیدا کیا گیا ہے اس نیچر پہ وہ چلتا رہے؟ آپ اگر نیچر سے ہٹ جاتے ہو نا، آپ سب سے پہلے مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہو، چاہے کتنی سہولتوں میں ہو. آپ چڑیا گھر میں، زو میں آپ نے شیر کو لا کے رکھا، ساری سہولتیں دے دیں لیکن اس کا وہ نیچرل ماحول نہ دیں جو اس کو جنگل میں ملا ہے. شیر کی کھوپڑی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گی؟ شارٹ ہو جائے گی. این ممکن ہے وہ پھر وہ خودکشی کر لے. آپ نے کیا کیا؟ جنگل سے شیر کو لا کے رکھا آپ نے، اور آپ نے اس کو بجائے غار بنانے کے، مٹی کے ٹیلے بنانے کے، آپ نے اس کو ایئر کنڈیشن روم دیا اور خوبصورت ڈبل بیڈ لگا دیا اور ساتھ میں دلہن بنا کے شیرنی کو بٹھا دیا آپ نے. ڈبل بیڈ ہے، کمبل بھی ہے.
اور کھانے کے لیے آپ نے ساری سہولتیں ہیں نا. آج انسان کہتا ہے نا پرتعیش لائف, تو یہ مل رہی ہے نا انسان کو, لیکن ڈپریشن کم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ بولو کیا ہو گیا بھائی؟ بڑھ رہی ہے. آپ نے کیا کیا جناب, اس کو پھر آپ نے پینے پلانے کا بھی انتظام کر دیا شیر کے لیے, کہ آج تک پانی پیا ہے, ذرا یہ پی کے دیکھو, ٹن ہو جاؤ گے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. شیرنی کو بھی لگا دیا کہ تم بھی پیو, پھر لائف کو انجوائے کرو. اور اس کو کہا کہ تم آج تک چھیچڑے, گوشت, ہڈی, کندا, چوہے, بلی, پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہے ہو. آپ نے جناب آرڈر کیا کباب جی والوں کو یا حویلیاں کو کہ یار بہترین ملائی بوٹی جو ہے نا شیر کے لیے گرم گرم ہانڈی میں بنی ہوئی مکھن کا تڑکا لگا ہوا چڑیا گھر میں پہنچا دے. اور ایک ایل سی ڈی بھی لگا دی کوئی فلم دیکھنے کے لیے, شیر کے حساب سے کوئی بھی جنگل کی فلم. پانی پینے کے لیے اسٹرا کا انتظام کیا آپ نے, کہ کیا زبان چاٹتا رہتا ہے گھنٹہ تک, 2 گھونٹ پی نہیں پاتا, ٹھیک ہے نا یہاں سے. تو میرا خیال ہے تھوڑے دنوں میں آپ پنجرے میں ہوں گے اور شیر باہر گھوم رہا ہوگا. اور ڈپریشن سے نا یا تو باہر نکل جائے گا, آپ کو کھا جائے گا, یا وہیں ٹینشن سے مر جائے گا. میرے بھائی سیم یہی حالت انسان کی ہے. اگر انسان کو پہلی بات یہ نہ کوئی بتائے کہ فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, انسان 2 غلطیاں کرتا ہے. ایک تو فطرت کو پہچاننے میں, ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم جس طرح پیدا ہوئے تھے نا وہی اصل نیچر ہے, اسی پہ ہمیں موت تک رہنا ہے. وہ ختنے نہیں کراتے. بھئی جب پیدا ہوا تھا تو ختنے ہوئی بھی تھی کیا؟ تو نیچر تو کیا ہے بغیر ختنے کے. جب ہم پیدا ہوئے تھے جسم پہ بال نہیں تھے, لہذا وہ کہتے ہیں کہیں بھی جسم پہ بال نہیں ہونے چاہیے. آپ نے اس قسم کے لوگ دیکھے ہیں, نہ سر کے بال, نہ داڑھی کے بال, نہ مونچھوں کے بال, بالکل عجیب سے بنے ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ نیچر نہیں ہے. نیچر یہ ہے کہ جب آپ بالغ ہوتے ہیں تو نیچر خود بال پیدا کرتی ہے نا, تو بال ہونے چاہیے. اب سکھ لوگوں کا مذہب کیا ہے, کہیں کے بال بھی نہ کاٹو, سر کے بال بھی, داڑھی کے بال بھی, مونچھوں کے بال بھی, بغلوں کے بال بھی, جتنے بڑے ہوں یہ نیچرل ہے. بتاؤ فطرت کو ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بولو نا یار کیا ہو گیا؟ اگر یہی مطلب ہے تو ناخن بھی نہ کاٹو بھائی. ناخن بھی کیا ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے, بڑھ رہے ہوتے ہیں. دانت بھی صاف نہ کرو. جانوروں کو اگر دیکھتے ہو تو کسی جانور کو برش کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا؟ کبھی دیکھا کسی جانور کو برش کرتے ہوئے؟ انسان کہے یار میں بھی چونکہ میڈیکلی تو حیوان ہی ہے نا انسان, تو جیسے ان میں آٹو سسٹم لگا ہوا ہے, خود بخود دانت ہو جاتے ہیں, ان کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم کیوں صاف کریں؟ اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, نہ لوگ دانت صاف کیا کرتے تھے, نہ کہیں کے بال صاف کیا کرتے تھے. پیغمبروں نے ان کو دانت صاف کرنا سکھایا اور بال صاف کرنا سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, انسانوں نے یہ پیغمبروں سے سیکھی ہیں. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقلیم الاظفار, ناخنوں کو کاٹنا. جب تک پیغمبروں کی تعلیمات نہیں تھیں لوگ ناخن کاٹنے کے بجائے کیا کیا کرتے تھے, بڑھایا کرتے تھے. تو بڑھ رہے تو بڑھنے دو. نتف العانا, حلق العانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیر ناف بال صاف کرنا. یہ انسانوں کو کس نے سکھایا ہے؟ یہ نیچر ہے انسان کی, لیکن انسان اس کو خود ڈیفائن یا ایکسپلین نہیں کر سکتا. انسانوں پہ چھوڑ دیں گے بحثیں ہوں گی. اللہ نے پیغمبروں کو نیچر سکھائی, اور پیغمبروں نے کس کو جا کے سکھائی ہے؟ بولو نا یار, انسانوں کو جا کے سکھائی ہے. جس قوم میں بھی ناخن کاٹنے کا رواج ہے, آپ اگر ماضی میں جائیں گے جاتے جاتے ان کا پیغمبروں سے, آسمانی کتابوں سے کوئی نہ کوئی لنک آپ کو نظر آئے گا. اور آپ نے فرمایا نتف الابط, بغلوں کے بال نوچنا. یہ کس کی فطرت ہے؟ اب ایک بول لو کیا ہو گیا یار,
یہ پیغمبروں کی فطرت ہے. جس قوموں میں بغنوں کے بال صاف کرنا نظر آئے گا یا تو ان کا ماضی میں پیغمبروں سے رشتہ یا ایسی قوم سے سیکھا ہوگا جن کا پیغمبروں سے رشتہ ہے. جیسے مسلمان ہے نا, پیغمبر سے تعلق ہے نا, تو یا تو مسلمانوں سے سیکھا ہوگا انہوں نے, خود سے ان چیزوں کی طرف لوگ نہیں گئے ہیں, کیونکہ اس میں بحث ہوتی ہے کہ یہ فطرت کے ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو کا استعمال. جانور کو دیکھا کبھی شیر صبح صبح نکل رہا ہو اسپرے کر کے؟ یہ جو خوشبو کا استعمال ہے یہ بھی انسان کی نیچر ہے. یہ نیچر کس نے سکھائی ہے حدیث کے مطابق؟ بولو, پیغمبروں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا, نکاح کرنا یہ کس کی فطرت ہے؟ پیغمبروں کی. انسان نے خوب سمجھ لو خود سے میرج اور نکاح یہ انسان نے خود سے نہیں سیکھا. ایک نفسیاتی ڈاکٹر کی میں تقریر سن رہا تھا. یہ جو ہمارے نفسیاتی ڈاکٹر ہیں بہت سے اچھے ہیں, جو میرا بیان سن رہے ہیں وہ تو سارے ہی اچھے ہیں, لیکن جو نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں. یہ ساری نفسیات پڑھتے ہیں گوروں سے. یہ کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں؟ وہی سارے قوانین یہاں ان کا اطلاق یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں. او بھائی تم اس سوسائٹی میں رہ کر قانون کس کے تھوپ رہے ہو؟ اس سوسائٹی کے. تو عجیب سی بات ہے یا نہیں؟ بہت سمجھدار جو ڈاکٹر ہیں وہ تو میں ملا ہوں, وہ تو الحمدللہ وہ سمجھتے ہیں ساری چیزیں, وہ تو اصول اور کلیات جو ہے نا ان کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بہت سے ڈاکٹر عجیب. ایک ڈاکٹر صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ یہ جو نکاح کا رواج ہماری سوسائٹی میں یا انسانیت میں آئے 5000 سال پرانی تاریخ ہے اس کی. یہ جو میرج سسٹم انسانوں میں شروع ہوا کب سے شروع ہوا؟ کیا مطلب اس سے پہلے نکاح کا رواج نہیں تھا؟ میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب گورے سے اتنا متاثر ہیں کہ ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ گورے نے جب بہت بڑی پھینکی ہے تو تھوڑا سا اپنی سینس استعمال کر کے غور کر لیتے کہ کیا یہ لاجیکلی بات بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی. 5000 سال پہلے کیا گول میں اس کانفرنس ہوئی تھی؟ دیکھو آپ جتنا ماضی کی طرف جاؤ گے, مجھے ایک بات بتاؤ, نکاح کا رواج بڑھتا ہوا نظر آئے, کم ہوتا ہوا نظر آئے گا یا بڑھتا ہوا نظر آئے گا؟ بڑھتا ہوا نظر آئے گا نا. دیکھو ہم جب گراف کھینچتے ہیں نا, ہم جب ایک وائٹ بورڈ پہ گراف بناتے ہیں تو گراف میں لائن یا تو یہاں سے اوپر جا رہی ہوتی ہے یا اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, جیسے جیسے ہم فیوچر کی طرف جا رہے ہیں نکاح کا رواج کم ہو رہا, بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ بولو, کم ہو رہا ہے نا. ابے تمہیں یہی نہیں پتا کہ کم ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے؟ تمہارے باپ دادا میں رواج زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ باپ دادا میں زیادہ. گوروں میں بھی یورپ میں پہلے نکاح کا رواج زیادہ تھا, اب کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. جیپنیز میں پہلے شادیوں کا رواج زیادہ تھا, اب ہو سکتا ہے نکاح مشکل لفظ آپ کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو. جیپنیز میں پہلے شادی کا رواج زیادہ تھا, اب کیا ہے؟ کم ہے. تو جیسے جیسے ہم فیوچر کی طرف جا رہے ہیں شادی بیاہ کا رواج بڑھنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. یہاں تک کہ فرانس کے ایک چرچ میں ایک دفعہ ایک شادی کے لیے جوڑا آیا تو باقاعدہ نیوز اینکر پہنچ گئے کہ ونس اپون اے ٹائم کسی کی یہاں شادی ہوئی تھی, 10 سال سے اب تک کسی کی شادی ہم نے دیکھی نہیں ہے. تو یہ رواج بڑھنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کم ہونے کا گراف کیا جا رہا ہے؟ اوپر جا رہا ہے نا. تو ہم اگر پاس کی طرف جائیں گے تو جو چیز فیوچر میں کم ہو رہی ہے اس کا مطلب پاسٹ میں وہ کیا تھی؟ زیادہ تھی نا. یعنی شادی بیاہ کا رواج فیوچر میں جیسے جیسے جا رہے ہیں کم ہو رہا ہے, اس کا مطلب پاس میں جیسے جیسے جائیں گے کیا ملے گا آپ کو؟ زیادہ ملے گا. اور یہ ہسٹری بھی یہی بتاتی ہے. گورے بھی اسی کے قائل ہیں, جیپنیز بھی مانتے ہیں پہلے میرج سسٹم مضبوط تھا, اب کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. اب مجھے بات بتاؤ 5000 سال, اچھا جتنا پیچھے جاؤ گے تو پھر آپ کو زنا مارکیٹ سے بالکل شارٹ نظر آئے گا. زنا ہوتا ضرور تھا لیکن کوئی دکھ کا واقعات اور اس کو بہت سوسائٹی میں برا سمجھا جاتا تھا. ہم جو 1000 سال پہلے کی فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں, 1200 سال پہلے کی, اس میں جب زنا کی بات آتی ہے تو تمام فقہا ایک چیز لکھتے ہیں کہ زنا تمام قوموں میں, تمام کلچروں میں, تمام مذاہب میں حرام سمجھا جاتا ہے. اس کا مطلب آج سے 1200 سال پہلے سیکولر لوگ, ملحد لوگ بھی زنا کو کیا سمجھتے تھے؟ حرام. انسانی نیچر اس کو قبول نہیں کرتی تھی, یہ غلط ہے. یہ
یعنی اس پہ بحث فقہا نے لکھی ہے کہ کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست میں زنا کرے تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس کا جواب تھا ملے گی، کیونکہ یہ ان کی نظر میں بھی حرام ہے، اور یہ حرام ہے فی الادیان کلھا۔ اس وقت روئے زمین میں جتنے کلچر تھے، جتنے مذاہب تھے، سب میں کیا تھا؟ یہ حرام ہوتا تھا، لیکن غیر قانونی ہو کے، غلط سمجھ کے کیا جاتا تھا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہم ماضی کی طرف جاتے 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 ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ ساری دنیا میں نکاح کا رواج تھا۔ اب اگر 5000 سال پہلے ہم پہنچتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ 5000 سال پہلے نکاح کا رواج شروع ہوا تھا، اس سے پہلے اس کا مطلب ہے، بولو نا یار، نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب وہ جو جنگلی لوگ تھے، پیغمبروں کا تو آپ نے انکار کر دیا کہ پیغمبر تو آئے نہیں، وہ جو جنگلی لوگ تھے نا، جو تہذیب سے بالکل عاری، جو ابھی ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے بندر سے تازہ تازہ انسان بنے تھے، ابھی وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بھی تازہ تازہ کیا بنے تھے؟ تازہ تازہ دم غائب ہوئی تھی ان کی، تازہ تازہ ان کے جسم کے بال غائب ہوئے تھے، ابھی تھوڑا بندر سے پھر بھی تھوڑی بہت ساری چیزیں ان کی میچ کر رہی تھیں۔ تو وہ اتنے ذہین لوگ تھے، اتنے ذہین، مجھے پتا ہے کہ یہ 5000 سال پہلے بندر سے انسان نہیں بنے تھے، کوئی میرے اس پہ سائنسی لحاظ سے اعتراض کر سکتا ہے، جو ڈاکٹر، جو سائنسدان کہتے ہیں وہ تو 5 کروڑ سال پیچھے لے جائیں گے آپ، لیکن بہرحال آج کے دور کی نسبت تو بندر کے زیادہ قریب تھے نا، تو اس لحاظ سے تازہ ہی ہو گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے ذہین لوگ تھے کہ ان سب نے جنگلوں سے جمع ہو کے گول میز کانفرنس کی کہ آج کے بعد ہم شادی بیاہ کر کے زندگی گزاریں گے۔ یہ بات کھوپڑی میں آتی ہے؟ نہیں آئی بات؟ یہ کھوپڑی میں آتی ہے بات؟ جبکہ زنا میں لذت اتنی ہے اور شادی میں ٹینشن اتنی ہے کہ اس میرج سسٹم پہ لانے کے لیے آج یورپی قوتیں ہتھیار ڈال بیٹھی ہیں، وہ چاہتی ہیں شادی بیاہ کا رواج آئے، ان کے بس میں نہیں ابھی ہے۔ تو اس دور کے جنگلیوں کے بس میں تھا کہ سارے انسان کو جمع کر کے میرج سسٹم کو پروموٹ کرو، اور وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ یہ بہت بڑی پھینکی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے صرف یہ بتاؤ ڈاکٹر صاحب نے۔ خدا کی قسم، ماضی میں آپ جاؤ، نکاح کا مضبوط نظام، یہ پیغمبروں کے وجود کی اور ان کی تعلیمات کے اثر کی اتنی بہترین دلیل ہے کہ اس دلیل کے بعد مذہب کے برحق ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ پیغمبروں نے یہ کام کروایا، اور پیغمبروں کی موٹیویشن کے بغیر اتنی بڑی دنیا کا نکاح سسٹم پہ جمع ہو جانا امپاسبل، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ جیسے مسلمانوں میں شراب نہیں ہے، کیا قانون کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے۔ پیغمبروں کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پیچھے معجزے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے اپنی لائف ہوتی ہے۔ پیغمبروں کے علاوہ اللہ نے کسی کو ایسی طاقت ہی نہیں دی ہے کہ ایسا موٹیویٹ کرے کہ من حیث القوم پوری قوم سے ایک جرم ختم ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اسلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں جس میں زنا حرام تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے، اور اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سب سے پہلا انسان جو دنیا میں آیا اس نے نکاح کر کے زندگی گزاری ہے، پھر اس کی اولادوں میں نکاح ہوا ہے۔ تبھی آپ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے لوگ آپ کو نکاح کرنے والے نظر آئیں گے، اس لیے کہ ان کی اصل زنا سے نہیں بلکہ نکاح سے شروع ہوئی ہے۔ آپ کے خاندان میں شادی کا رواج ہوتا ہے نا، تو 2-4 لوگ تو بگڑ جاتے ہیں، زیادہ تر اپنے خاندان کی رسومات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو ان سارے انسانوں کا، جیپنیز، چائنیز، اور یہ جتنے گورے ہیں، فرانسیسی ہو گئے، سویڈن والے ہو گئے، ناروے والے ہو گئے، سب کی اصل جو جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ زنا سے نہیں بلکہ کس سے شروع ہوتی ہے؟ نکاح سے۔ یہ خود پیغمبروں کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے کہ پہلے انسان کو اتنا شعور کیسے پیدا ہو گیا کہ میں نے اما ہوا کے ساتھ شادی کر کے رہنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی نکاح کی ترغیب دینی ہے۔ یہ موٹیویشن اور یہ گائیڈنس ان کو کہاں سے مل رہی تھی؟ یہ خود سے نہیں ہو سکتی، یہ اللہ نے دی تھی ان کو گائیڈنس۔ خود سے انسان کی عقل یہاں تک نہیں پہنچتی ہے، بہت مشکل ہے یار۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ گرو مندر سے آئے؟ فرسٹ ٹائم آئے آپ؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا آ رہی ہے، الحمدللہ۔ یہ گرو مندر سے آئے ہیں، آپ لوگ تو پرانے ہو گئے نا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ عسکری فورس، اچھا اچھا، ماشاء اللہ، اچھا اچھا، ماشاء اللہ جی۔
اچھا اچھا، بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں یار. اچھا 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 اچھا، اچھا یہ بتا رہے ہیں بہت سارے لوگ نئے ہیں. ٹھیک. اچھا 10:30 بجے تو بیان تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کتنی واضح بات نہیں ہے. یہ پیغمبر، یہ گورے کو چاہیے نا ہسٹری پڑھ کے وہ خود وہ پیغمبروں کے وجود کا قائل ہو. یہ میں مولوی کیوں سمجھا رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں؟ یہ تو گورے کا ٹاپک ہونا چاہیے کہ یار یہ حیرت کی بات ہے. جتنا ماضی کی طرف جائیں ہمیں ایک مینجمنٹ نظر آئے گی، جتنا پاس کی طرف جائیں، اور جتنا فیوچر کی طرف جائیں گے ہمیں حیوانیت بڑھتی بھی نظر آ رہی. حالانکہ ترقی ہو رہی ہے. یہ جو تہذیب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ترقی کی وجہ سے ہے. یہ ترقی کی وجہ سے روڈ صاف اور یہ سب مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور مینجمنٹ انسان نے سیکھ لی ہے کہ ملکوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، قوم کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. آپ جتنا پاسٹ کی طرف جائیں گے، جتنا پاسٹ کی طرف جائیں گے، آپ کو حلال کا کانسیپٹ کم ہونے کے بجائے زیادہ نظر آئے گا. دنیا میں دو قومیں جو ہسٹری کے لحاظ سے جن کا ریکارڈ بہت زیادہ محفوظ ہے وہ یہود و نصارہ ہیں، یہودی اور عیسائی. باقی قومیں بھی ہیں، کہا جاتا ہے یہ چائنیز جو ہیں پتہ نہیں کتنے ہزار سال قبل مسیح. لیکن میں ان قوموں کی بات کر رہا ہوں جن کی ہسٹری بھرپور طریقے سے محفوظ. جیسے مسلمانوں کا تو A to Z ایک ایک چیز محفوظ ہے نا. ان تمام قوموں میں آپ کو کتے بلی کھانا نظر بولو نہیں آئے گا. کھانے کے معاملے میں بھی تہذیب نظر آئے گی آپ کو. ان میں یہودی حرام کھاتے ہوں گے، کتے بلی نہیں کھاتے. انگریز حرام کھاتے ہیں، کتے بلی بولو نہیں کھاتے. یعنی کہ جو مرضی آ جائے پکڑ کے کھا جائیں. چائنیز ان کے پاس پیغمبر نہیں آئے، آئے ہوں گے بہت قدیم، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے ہوں گے. جو قریب ترین پیغمبر ہمیں ملتے ہیں نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سے پہلے بہت سارے پیغمبر، لیکن جو بہت فیمس ہیں جن کو یہودی بہت فالو کرتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام. سمجھ گئے یہاں تک بات؟ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کی ہسٹری تو ہمیں 2 اور 2 4 کی طرح ملتی ہے. تو آج دنیا کی اکثر آبادی ان پیغمبروں کو مانتی ہے. تو جو ان پیغمبروں کو مانتے ہیں، کھانے پینے میں آپ دیکھ لو ان کی خوراک میں آپ کو گندگی کم نظر آئے گی، اور جو ان پیغمبروں کو نہیں مانتے ان کی خوراک میں آپ کو گندگی زیادہ نظر آئے گی. چائنیز نہیں مانتے، ان میں کوئی پیغمبر گزرے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے گزرے ہوں. وہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ آپ کہو یار اس سے بہتر تھا بہنوں کی وراثت کھا لیتا. وہ بھی بری چیز ہے، اس میں بھی جہنم کی وعیدیں ہیں. مگر کتا کھانے سے تو پھر بھی کیا ہے، بہن خود کہے گی میری وراثت کھا لے، کائنڈلی کتا نہ کھا تو. یعنی بہن کو بھی اتنی گھن نہیں آئے گی اپنی وراثت آپ کھا جائیں، کتا کھانے سے اس کو بھی گھن آئے گی. گورا نہیں کھائے گا کتے، بلکہ گورے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں جو چائنا میں کتے کھائے جا رہے ہیں. اگر آپ فیلنگ پہ مدار رکھتے ہو نا، فیلنگز، جیسے اس نے کہا بہن سے نکاح میں آپ کو گندی فیلنگز محسوس ہوتی ہیں لہذا یہ کیا ہے، گندا ہے، تو ہمیں تو کتا کھاتے ہوئے اسی طرح گندی فیلنگ محسوس ہوتی ہیں. تو ہم تو کتے کو بھی کیا کہتے ہیں، فطرت کے خلاف. چائنا والا کتے کو فطرت کے خلاف نہیں کہتا. تو یا تو ہماری فیلنگ چینج ہوئی بھی ہیں یا چائنا والوں کی چینج ہوئی بھی ہیں، دونوں میں سے ایک نئی غلطی پر ہیں. لیکن ہم ایک بات جانتے ہیں کہ ہماری فیلنگ اگر کتا کھاتے ہوئے ہمیں گھن آتی ہے تو یہ ہماری وجہ سے نہیں، ہمارے اوپر تربیت کے اثرات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اگر عیسائی کو کتا کھاتے ہوئے گھن آ رہی ہے تو یہ فیلنگ جو بچائی کے رکھی ہوئی ہے نا کتا کھانے سے گھن آنا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی، اگرچہ اب عیسیٰ کو فالو نہیں کر رہا وہ، لیکن باپ دادے نے تو فالو کیا ہے نا، وہی اثرات چلے آ رہے ہیں. یہودی اگر آج بھی ذبح کر کے کھا رہا ہے، مردار نہیں کھا رہا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر ہے. کیونکہ تینوں قوموں میں قدر مشترک کیا چیز ہے، کامن کیا ہے، تینوں قومیں کتا بھی نہیں کھاتی، تینوں قومیں جو ہے مردار بھی نہیں کھاتی، تینوں قوم. ٹھیک ہے آج کل عیسائیوں نے کھانا شروع کر دیا کیونکہ وہ مذہب کے زیادہ باغی ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کھانے پینے کے معاملے میں چند چیزیں تینوں میں قدر مشترک، اور دوسری طرف قدر مشترک کیا ہے، کامن کیا ہے، تینوں پیغمبروں کو مانتے ہیں. یہ صاف علامت ہے کہ یہ جو اثرات ان میں آئے ہیں خوراک کے معاملے میں، جو یہ مہذب ہیں، گند نہیں کھا رہے، یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہیں. تو یہاں نیچر پہ چلانے والے کون ہیں، پیغمبر ہیں.
میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آج بھی دنیا میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، موجودہ حالات کو دیکھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی فطرت پہ کچھ ایکسپلین کرنا بھی صرف پیغمبروں کا کام ہے، اور اس پہ چلانے کے لیے دھکا دینا بھی کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا کام ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آج کل ہماری عدالتیں بھی نا پورا یورپ کو فوکس کر رہی ہیں، خواتین کے رائٹس کے معاملے میں بھی، ہر چیز میں۔ میں کلپ دیکھ رہا ہوتا ہوں وکیلوں کے، عدالتوں میں مرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خوب سمجھ لو۔ شادی شدہ مرد کی بات کر رہا ہوں، تم اس وقت تک طاقتور ہو جب تک کمارے ہو، یا تم نے حرام کاری کے لیے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، اس وقت تک تم سر اٹھا کے جیو۔ جس دن تمہاری شادی ہوئی اور تمہارا بیوی سے اختلاف ہو گیا نا، تو ہماری عدالتوں میں جتنے قوانین ہیں فل سپورٹ کر رہے ہیں عورت کو، تمہاری 2% کی حیثیت نہیں رہے گی، 2%۔ کیا مطلب؟ تم نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا، کورٹ میں جاؤ گے کچھ بھی نہیں ہوگا، کورٹ تمہیں 2 چماٹ لگائے گی، چل بدتمیز دفعہ ہو یہاں سے، شرم نہیں آتی، بے غیرت، سمجھ رہے ہو؟ پھر آپ کے پاس آپشن کیا ہے کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں؟ دیکھو، بیوی نے آپ کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا، کورٹ جائے، ٹھک سے کھلا لے، نکل لے پتلی گلی سے، بچے بھی لے جائے، سارا خرچہ بھی لے جائے، اپنا بھی بچوں کا بھی۔ آپ نے دیکھ لیا تو اب کیا ہوگا؟ تیرا کیا ہوگا کالیا؟ تیرا کچھ بھی نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا تیری بیوی کے ساتھ ہی ہوگا، وہ عیش کرے گی۔ اب آپ کے پاس آپشن صرف ڈیورس کا ہے۔ ڈیورس دے کے آپ ایسا چوڑے میں آؤ گے نا، ایسا چوڑے میں آؤ۔ سب سے پہلے مہر وہ دینا پڑے گا آپ کو، نمبر 2 عدت کے دوران نان نفقہ وہ دینا پڑے گا آپ کو، نمبر 3 بچے آپ کو قیامت تک نہیں ملیں گے، یہ ذہن میں رکھنا۔ آپ کہہ سکتے ہو یہ لا میں ایسا لکھا ہوا تو نہیں ہے، لکھا ہوا کچھ اور ہے، عملی طور پر کچھ اور ہوتا ہے۔ میں وہ نہیں بتاتا جو لکھا ہوا ہے، اس کا کرنا کیا ہے۔ آپ کے داماد نے لکھ کے دے دیا کہ 1 کروڑ روپے کماتا ہوں، لکھا ہوا کتنا ہے؟ 1 کروڑ۔ جب پتا چلا، پریکٹیکلی دیکھا، گول گپے کی ریڈی لگاتا ہے، تو لکھے ہوئے کو لوگے یا جو عملی طور پر چل رہا ہے وہ لوگے؟ آپ کورٹ میں لکھے ہوئے بہت کچھ ہیں، جو ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو، صحیح ہے نا؟ بچوں سے قیامت تک کے لیے آپ محروم۔ کیوں محروم؟ ابھی بتاتا ہوں میں۔ کیونکہ 18 سال تک ماں کے پاس رہیں گے، 18 سال میں ماں ان کی ایسی کھوپڑی خراب کر چکی ہوگی کہ اس کے بعد ویسے ہی آپ سے اتنا بدگمان ہوں گے، آپ ملنا بھی چاہیں گے تو نہیں ملیں گے وہ، کیونکہ ماں ان کو یہ بتائے گی کہ یہ تم سے ملتا نہیں ہے، حالانکہ ملنے دے نہیں رہی ہوگی، ڈبل گیم کھیل رہی ہوگی، کہے گی ملتا نہیں ہے آپ تم سے دیکھو، اور وہ ملنے کی کوشش کر رہا ہوگا تو ملنے دے گی نہیں، ڈبل گیم چل رہا ہے بھائی۔ خیر، تو 18 سال تک بچوں کا خرچہ کس کے کندھے پہ آئے گا؟ آپ کے، جو آپ کی سیلری سے کٹے گا۔ نہیں دیا تو آپ جیل، آپ ہو گئے اندر، آپ جیل کی کوٹری میں بند۔ 18 سال تک آپ خرچہ دو گے، اور خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک کر دیا ہے۔ اس کے بعد بچوں کی آدمی خرچہ دیتا ہے، کہتا ہے باپو میں ٹھیک ہے یار دوں گا، لیکن کچھ میری بھی تو چلے نا بچوں پہ، آپ کی ٹکے کی نہیں چلے گی۔ جیسے خانسامہ خدمت کرتا ہے، چلتی خانسامہ کی ہے گھر میں۔ دیکھو، باپ نان نفقہ برداشت کرتا ہے تو چلتی بھی کس کی ہے؟ باپ کی۔ آدمی کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں سربراہ ہوں، میں کھلاتا ہوں، تو سربراہ بھی تو میں ہی ہوں نا۔ لیکن اگر آپ کھلا رہے ہو اور سربراہ نہ ہو آپ، تو پھر آپ بولتے ہو میں خانسامہ ہوں، میں نوکر ہوں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر میری حیثیت کیا ہے؟ تو آپ کیا کرو گے؟ بچوں پہ خرچ کرو گے، چلے گی آپ کی نہیں۔ بچوں کی تربیت آپ کی مرضی کی نہیں ہوگی۔ پھر بچوں کو آپ اپنے رشتہ داروں سے ملانا ایک عذاب جان بن جائے گا۔ آپ نے اپنی امی سے ملا دیا تو آپ کی بیگم کہے گی اصل میں ایکچولی ان کی والدہ کا ایٹیٹیوڈ میرے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، میں بچوں کو نانی دادی سے نہیں ملنے دوں گی، بھائی غلط ہے، فلانا غلط ہے۔ اتنی مسائل میں آپ پڑ جاؤ گے نا، اتنے مسائل میں۔ پھر جو ملاقات مہینے میں 2 دن ہوگی وہ بھی آپ کی بیگم پہ ہے، آج اس کی طبیعت خراب ہے، نہیں آپ کورٹ پہنچے، ٹریفک جیم تھا، ایک تو عدالت کے کٹہرے میں بچوں سے ملنا، ویسے ہی آدمی ذلت سے مر جاتا ہے، اس میں باپ ہو کے مل رہا کہاں ہے؟ عدالت کے کٹہرے میں۔ بچہ بھی خوش نہیں ہوگا اس ملاقات پہ، وہ بھی ٹینشن لے گا یار اب
ہر اتوار کو ابا سے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہونا ہے میں نے. ایسا آپ خودکشی کی خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. آپ پہلے تو آپ کو خودکشی کے خیالات آئیں گے, یار یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پھر آپ کی بیٹی, پھر آپ کو خبر ملے گی کہ آپ کی وائف نے کسی جمشید کے ساتھ شادی کر لی ہے, اور اب آپ کی بیٹی جو قریب البلوغ ہے وہ رہتی کس کے ساتھ ہے؟ جمشید کے ساتھ. غیرت مند آدمی تو یہی سوچ سوچ کے زمین میں گڑ جاتا ہے کہ یار وہ تو غیر مرد ہے, پتہ نہیں کس نیت سے بیٹی پہ نظر ڈالتا ہو. آپ خدا کی قسم کچھ بھی بولو نہیں کر سکتے, مر جاؤ گے آپ. خودکشیاں کی ہیں باپوں نے, حتیٰ کہ عدالتوں میں بھی قتل ہوئے ہیں, لیکن یہ لوگ ایسی خبروں کو چھپاتے ہیں. ڈپریشن میں آ کے نا مرد نے اڑا دیا, بیوی کو مار دی گولی, خود اپنے آپ کے مار دی. جب اتنی ڈپریشن دیتی ہے عدالت مرد کو, لیکن یہ والی خبروں پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پردہ ڈالتے ہیں. یہ میں ہی بے وقوف ہوں جو ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر آپ کو خودکشی کے خیالات آئیں گے. آپ کو خیال آئے گا یا تو بیوی کو گولی مار دوں یا بچوں کو گولی مار دوں, سمندر میں لے کے بچوں کو کود گیا, بھگا کے خود کود گیا. یہ سب ہو رہا ہے. اور اگر آپ خدا کے عذاب سے ڈرتے ہو کہ خودکشی حرام ہے, تو پھر آپ بولو گے مفتی طارق مسعود کو گولی مار دوں جس کے کہنے پہ میں نے شادی کی تھی, اس نے مجھے پھنسایا ہے, اس نے ہمیں پھنسایا ہے. اس سب باتوں کا حاصل پتہ ہے کیا نکلا؟ یہ سارے قوانین ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ باہر سے کیوں لے رہے ہیں؟ تاکہ فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کر دیا جائے, شادی شدہ مرد پر اتنے عذاب ڈال دیے جائیں کہ لوگ شادی کے نام سے بھاگنے لگے, اور وہی گدے گھوڑے والا نظام حرام کاری ہو جو گدے گھوڑے والا نظام ان ملکوں میں ہے. گدا گدی سے ریلیشن قائم کر کے نکل جائے, گرل فرینڈ رکھو, اس کو استعمال کرو سیکس کا انسٹرومنٹ بنا کے, اور جب دل بھر جائے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے اچھا ہوتا ہے, استعمال کے بعد ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے, دوسری گرل فرینڈ. حرام خور لوگوں نے یہ پیشہ اختیار کر لیا ہے, پوری دنیا میں یہی سیٹ اپ چل رہا ہے. مسلمانوں کا کلچر ایک بچا ہوا تھا, الحمدللہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران جو خود ہی گرل فرینڈ کی شاید ان میں بہت سے پیداوار ہیں, وہ بھی یہی سیٹ اپ ہماری سوسائٹی میں لا رہے ہیں. اور وفاقی شرعی عدالت کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. ان کو میں سمجھا کے وفاقی شرعی عدالت کے جج سے میں نے براہ راست بھی بات کی ہے کہ تم لوگوں نے کورٹ میں جس خلا کو پروموٹ کیا ہے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, یہ زنا ہے, زنا ہے, زنا ہے. عورت دوسرے مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہی بٹھا کے میں نے سمجھایا وفاقی شرعی عدالت کے جج کو. ادھر مجھ سے ملنے آئے تھے, چائے پلائی, میں نے کہا خدا کی قسم یہ زنا کو تم لوگ پروموٹ کر رہے ہو, لیکن جج صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. اللہ کی قسم وفاقی شرعی عدالت کا جج بھی جہنم میں الٹا لٹکا ہوا ہوگا, میری تمنا ہے. اور یہ ہمارے وکیل بھی, اور ہمارے ججز بھی, ہمارے حکمران بھی, اور وہ علماء بھی جو اس عدالتی خلا پہ خاموش ہیں, آواز نہیں اٹھا رہے, میری تمنا ہے. کیونکہ ان لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہماری فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کرنے میں, ہمارے فیملی سسٹم کو توڑنے میں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم کو پروموٹ کرنے میں اس خلا کے ذریعے. میں اللہ کے سامنے کہہ دوں گا, اے اللہ میری جو ذمہ داری تھی, میں نے حکومت کے خوف کے بغیر, جیل کچہری اور توہین عدالت کے خوف کے اس قانون کے سے نہیں ڈرا. میں نے جو حق تھا وہ ممبر پہ کھل کے بیان کر دیا, میری ذمہ داری پوری ہو گئی. اے اللہ میں بری ہوں. اب اگر کوئی مولوی اس پہ خاموشی اختیار کرتا ہے, کوئی جج اس خلا کو صحیح قرار دیتا ہے, کوئی مولوی, اہل حدیثوں میں بعض مولوی ایسا کر رہے ہیں کہ یہ خلا ٹھیک ہے, یہ سارے جہنم میں الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے, سارے الٹے, کیونکہ یہ زنا کو پروموٹ کر رہے ہیں, خاندانی نظام کو توڑ رہے ہیں. یہ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو پتا ہو کہ میری بیوی کو ہر وقت یہ رائٹ ہے جب چاہے عدالت سے خلا لے لے, آدمی اس کو بیوی کیوں بنائے گا؟ پھر وہ بیوی کس بات کی ہے؟ گرل فرینڈ اور بیوی میں فرق کیا رہ گیا؟ پھر گرل فرینڈ کو بھی یہ رائٹ ہے جب چاہے چھوڑ کے چلی جائے, بیوی کے پاس بھی کورٹ نے یہ رائٹ دے دی ہے جب چاہے کورٹ سے خلا لے کے چلی جائے. ابے تو گرل فرینڈ ہی رکھ لیتا, اس سے بہتر نہیں تھا کیا؟ ان حرام خوروں کو اتنی بڑی زمینی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اور پھر ہمیں سمجھاتے ہیں حدیث بخاری کی, قرآن کی. تو تم قرآن و حدیث ہم تم سے زیادہ سمجھتے ہیں. سب سے پہلے اجماع امت ہے, صحابہ نے, تابعین نے, چاروں اماموں نے قرآن و حدیث سے کیا سمجھا ہے. تم 15ویں صدی کے مولوی ہمیں بتاؤ کہ قرآن و حدیث کیا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے, مجھے اہل حدیثوں سے یہ توقع نہیں تھی. جب میں اہل حدیثوں کو دیکھتا ہوں اسی عدالتی خلا کو پروموٹ کر رہے ہیں, یار تم تو صبح شام کہتے ہو قرآن حدیث قرآن حدیث, تمہیں کیا ہو گیا؟ اس سے میں تقلید پہ اور مضبوط ہوتا ہوں کہ آپ ان مذاہب اربعہ کو فوکس کرو تاکہ اس گمراہی سے بچو آپ, ورنہ ہر
ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ قرآن حدیث کے نام پہ ہر شخص آپ کو گمراہ کرے گا. کوئی ایسا خلا نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ عورت جب چاہے جائے اور کورٹ سے خلا کی ڈگری لے کے دفع ہو جائے. وہ ایسا یہ نہیں مانتا اسلام. یہ زنا ہے. عورتوں کو پسند ہو تو بھی یہ زنا ہے، پسند نہ ہو تو بھی یہ زنا ہے. زنا پہ اسلام کا لیبل مت لگاؤ. آپ گرل فرینڈ بن جاؤ کسی کی، لیکن عورتیں بھی پیڑے کھاتی ہیں. نہیں، بیوی بن کے حقوق بیویوں والے لینے، یعنی پاور وہ لینی ہے جو گرل فرینڈ کے پاس ہوتی ہے، حقوق وہ لینے جو بیویوں کو ملتے ہیں. گرل فرینڈ کو نان نفقہ ملتا ہے؟ بولو نا. نہیں. گرل فرینڈ کا بچہ حلالی ہوتا ہے حرامی ہوتا ہے؟ حرام کا بچہ ہوتا ہے وہ. گرل فرینڈ کا سسرال سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ وراثت ملتی ہے؟ نہیں. لیکن ایک پاور گرل فرینڈ کے پاس ہوتی ہے، جب چاہے بریک اپ کر لے. بیوی کو نان نفقہ ملتا ہے، گیس بجلی کا بل ملتا ہے، اس کے بچوں کی علاج معالجہ ساری زندگی کا سہارا ملتا ہے. لیکن ایک چیز اسلام اس سے لے لیتا ہے، بھائی تمہیں اتنے بینیفٹس مل رہے ہیں تو بریک اپ کا تمہارے پاس رائٹ نہیں ہے. ہماری عدالتوں نے اور وفاقی شرعی عدالت نے اس کو مؤثر قرار دے کے کیا کیا ہے؟ عورت کو حقوق بیوی والے دے دیے، یعنی مرد پہ ذمہ داریاں ڈال دیں، اور پاور گرل فرینڈ والی دے دی. تو آدمی کا بیڑا غرق. آدمی کا کیا کر دیا؟ بیڑا غرق کر دیا. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فلانے اسلامی کنٹری میں بھی یہ قانون ہے. اور بھائی صاحب، اس زمانے کے اسلامی کنٹریوں کے قوانین کو پرکھا جائے گا قرآن و سنت پہ. کنٹری کا ابھی وہ ہے نا، ایک جدہ کے مفتی اعظم ہے، ایک جدہ کے کلپ بنانا اور اس پہ وہ مفتی اعظم چلا دینا تاکہ پتہ چلے. وہ مفتی اعظم صاحب فتویٰ دے رہے ہیں، جدہ کے بڑے مفتی اعظم صاحب ہیں، پاکستانی مفتی اعظم صاحب، عربی کی بات نہیں کر رہا میں. ہے وہ مفتی نہیں، لیکن ان کے مسائل بتانے کا فارغ آدمی ہے. مسائل ایسے بتاتے ہیں جیسے مفتی اعظم، اور صبح شام امام حنیفہ اور حنفیوں کو رگڑتے رہتے ہیں. جہاں کوئی موقع ملے گا رگڑتے رہیں گے. محترم کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں میرے پر رد کیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. اور پھر دلیل کیا دی ہے؟ سعودی عرب میں 2022 میں بادشاہ نے ایک سرکولیشن جاری کیا جس میں کہا کہ آج سے سعودی عرب کی عدالت 3 طلاقوں کو ایک قرار دے گی. کہہ رہے ہیں دیکھو سعودی عرب بھی یہ کر رہا ہے اور یہ ہندوستان پاکستان کے ہم جیسے دیسی مولوی کیا کر رہے ہیں. میں نے اور نیچے لوگوں کے پازیٹیو کمنٹس، ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی اعظم صاحب. اتنی سینس نہیں ہے کمبختو. سعودی عرب میں اسلام 2022 میں آیا کیا؟ 2021 تک وہاں کے بادشاہ کا بھی فتویٰ تھا. جب سے اسلام آیا 2021 تک سعودی عرب کی کورٹ 3 طلاقوں کو 3 قرار دیتی رہی ہے. تبھی تو 2022 میں بادشاہ نے چینج کیا اس کو، ورنہ چینج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کمبخت آدمی، 2022 میں جو قانون چینج ہو رہا ہے تو اس کو اسلام کہہ رہا ہے، اور 2021 تک جو قانون 1400 سال سعودی عرب میں چلا آ رہا ہے 3 کو 3 کہنے کا، اس کو کہہ رہے بر صغیر کے حنفی مولوی. یہ ان لوگوں کی مینٹیلٹی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کہہ رہے سعودی عرب نے بھی 2022 میں قانون بنایا ہے کہ 3 طلاق کتنی ہوں گی؟ ایک. ابے 2022 میں بنایا ہے. یہ بنایا اس لیے کہ اس سے پہلے 3 تھی سعودی عرب میں. 2022 کے فیصلوں کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت. اس سے پہلے امت سعودی عرب میں بھی گھاس کھا رہی تھی، باقی ملکوں میں بھی گھاس کھا رہی تھی. یہ ہیں مجتہد، وہ اہل حدیث ہیں اور وہ بڑے فنٹر بنتے ہیں. یہ تو ان لوگوں کا علم ہے. کوئی انگریز مسلمان ہو وہ سعودی عرب سے اعتراض نہیں کرے گا حضرت جی 2022 میں آپ کو خیال آئے کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہیں، اس سے پہلے کیا ابھی تک ریسرچ نہیں کی تھی آپ لوگوں نے قرآن و سنت پہ؟ وہ کہیں گے تھی، ہم تو کسی کو نہیں تقلید نہیں کرتے، ہم تو قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں. قرآن حدیث میں ہمیں لگا کہ 3 ایک ہوتی ہیں. وہ کہے گا اب تک لوگوں کو کیا لگ رہا تھا؟ تمہارے پرانے جتنے بادشاہ ہیں وہ کیا، ان کو کیا لگ رہا تھا؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہم وہ قرآن حدیث مانتے ہیں جو صحابہ اور 4 اماموں سے ثابت ہو. بس آج کل کے مجتہدین چاہے کتنا بڑا افلاطون بقرات ہو، اس کا قرآن حدیث کی تشریح ہم دیوار پہ پھینکتے ہیں ہم اس کو. تو یہ پورا جو خاندانی نظام ہے نا، یہ تباہ برباد کیا جا رہا ہے. بل پیش کیے جا رہے ہیں کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا تو FIR کٹے گی. وہ تھپڑ نہیں مارے گا میرے ماموں، وہ چھوڑ دے گا. انگریز بیوی کو تھپڑ نہیں مارتا کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے ایک چانٹ. میں نہیں کہہ رہا بیویوں کو تھپڑ مارا کریں، اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ قانون غیر اسلامی ہے کہ ایک تھپڑ اگر لگا دیا گناہ ملے گا. خاندان والوں کو چاہیے اس کو روکیں. اس پہ FIR نہیں بنتی ہے اسلام میں.
کیونکہ بوقت ضرورت شدیدہ کے وقت قرآن نے مرد کو بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے, ترغیب نہیں دی ہے, پرمیشن دی ہے. کیونکہ بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ مرد اگر ہاتھ نہ اٹھائے تو اس کے پاس ڈیورس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, خاندانی عورتوں میں اس کی ضرورت پیش نہیں آتی, لیکن سربراہ کو اگر آپ پرمیشن ہی نہیں دے رہے سختی کرنے کی تو پھر سربراہ تھوڑی ہے, وہ خانسامہ ہے. آپ کی بیوی آپ کی ماں کو گالی دے رہی ہے, آپ کے باپ کو گالی دے رہی ہے, کسی غیر مرد سے تعلقات رکھ رہی ہے. اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے, یا تو سختی سے روکو گے یا ڈیورس دو گے. ڈیورس دینے کے بعد بچوں کے مسائل ہیں, بیسیوں مسائل ہیں, تو اسلام کا بالکل نیچر کے مطابق حکم ہے کہ تم چونکہ سربراہ ہو لہذا تم زبردستی بھی جائز چیزوں میں اپنی اطاعت اس سے کروا سکتے ہو. ہاں, اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائے. ہماری سوسائٹی میں اکثر عورتوں پہ ہاتھ الحمدللہ نہیں اٹھائے. ہمارے نبی نے پوری زندگی کبھی اپنی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. سیرت نبی کی یہی ہے. خاندانی لوگ یہ کام نہیں کرتے, لیکن ایک آپشن رکھا ہے, کبھی ضرورت پڑ بھی سکتی ہے. آپ نے قانون بن رہے ہیں یہ سب, اور ہماری سیاسی دینی تنظیمیں چپ بیٹھی ہوئی ہیں, چپ. ان کی موجودگی میں ہو رہا ہے سب کچھ. کچھ آواز اٹھاتی ہیں, کوئی جان نہیں ہوتی اس آواز میں. تو آپ نے کیا کیا کہ وہ ایک لگایا, فوراً کیا کٹے گی, ایف آئی آر. جب بیوی تھانے چلی گئی تو آدمی اس کو بیوی بنا کے رکھے گا. پھر آدمی کہتا ہے اب میں اس کو طلاق دوں. اب طلاق دینے کے بعد اس کو پتا ہے بچے بھی گئے اور وہی زندگی بھی گئی. کہیں اور نکاح کرے گی تو بچے ہمیشہ ستیلے باپ کے پاس. تو اب کیا حل ہے اس کا, کیا حل ہے اس کا؟ یا تو اپنے مارے گا یا اس کو مارے گا, جو دونوں حرام ہیں. یہ ہو رہا ہے, یہ گدے گھوڑے جو ہوتے ہیں نا دم ہلانے والے. تمہارے پاس اسلام ہے میرے بھائی, پاکستان کا آئین کیا ہے, اسلام ہے. کتنا اچھا قانون ہے, اسلام کو فالو کرو. ہر چیز اللہ نے میاں بیوی کے حقوق بتا دیے. ظلم ہو رہا ہے اس کا بھی علاج اللہ نے بتایا ہے. مسلم لیگ کی ایک خاتون نے چند سال پہلے اس عدالتی خلا کے خلاف آواز اٹھائی تھی, نام ان کا ذہن سے نکل گیا. میاں نواز شریف کا دور حکومت میں مسلم لیگ کی ایک خاتون تھی, کوئی بہت مذہبی نہیں تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس عدالتی خلا سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے. اس بیچاری نے آواز اٹھائی, اس کو ایسا کچل کے دبایا اس کی آواز کو. کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اسمبلی میں, سارے برے نہیں ہیں. تو آپ کے لیے جو ملک میں قوانین بن رہے ہیں سارے کس کے فیور میں, عورت کے فیور میں. اس سے کیا ہوگا, عورتیں بڑی خوش ہو رہی ہیں, زندہ باد. نیچے کمنٹ سارے ہوتے ہیں عورتوں کے, اچھا ہے او بھائی آپ کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, آپ کی بیٹیوں کو کوئی نہیں پوچھے گا. کیونکہ انگریزوں میں بھی یہی ہوا ہے پہلے, سارے رائٹس. اچھا ان لوگوں نے تو انگریزوں سے بھی زیادہ رائٹس دے دیے. تو اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا, جب سارے رائٹس عورت کے پاس ہوں گے تو پھر انگریزوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی. کرتے ہیں انگریز شادی, بولتے ہیں پاگل ہیں یار ہم بیوی بنا کے لائیں, پاگل ہو رہا ہوں کیا میں. آپ انگریز کو بتائیں نا, وہ بالکل ایکچولی اسٹائل میں بتائے گا. ایکچولی جب ہم وائف لے کر آتے ہیں تو ایکچولی پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو آدھی پراپرٹی مجھے اس کو ایکچولی دینی پڑے گی, تو میں پاگل ہوں میں اس سے شادی کروں. کام تو چل رہا ہے, گرل فرینڈ بنا کے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, حرام بچے, ان کو انہوں نے حلال کر دیا. جیسے خنزیر پہ کوئی حلال سرٹیفکیٹ کا لیبل لگا دے تو وہ چل گیا ان کی سوسائٹی میں. تو ہمارا بھی یہی سسٹم تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے گندے انڈے ہیں. اب آپ کہو گے مفتی صاحب ہم کیا کریں, قانون تو یہی ہے نا, قانون تو یہی ہے نا. تو یہ تو آپ نے ہمیں اور ڈرا دیا. ہم نے شادی کی, کوئی مسئلہ ہوا ہم تو چھوڑیں گے تو مصیبت میں. بیگم کو جمشید پسند آیا, پتلی گلی سے نکل گئی. آپ وکیلوں سے پوچھو, جب سے عورت کو خلا کا رائٹ دیا ہے, مرد اتنی طلاقیں نہیں دیتے تھے. عورتوں نے خلا لینے کا ریشو مردوں کے ڈیورس دینے سے زیادہ ہے. اس سے پتا چلتا ہے کچھ مرد میں خاصیت تھی جو اللہ نے اس کو طلاق کا حق دیا ہے. وہ گھر بچانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے, سوائے کچھ نالائق تو ہر جگہ ہوتے ہیں. لوگ مثالیں دیتے ہیں اس نے ظلم کیا, بھائی چند فیصد تو ہر جگہ برے ہوتے ہیں. قانون اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. اب تک جو اسلامی نظام, اسلامی سوسائٹی میں خاندانی نظام آباد ہیں, یہ اس لیے کہ مردوں نے طلاقیں نہیں دی ہیں. دینے والوں کا ریشو بہت کم ہے. لیکن جب سے یہ خلا ہماری سوسائٹی میں آیا, میں نہیں کہہ رہا, آپ وکیلوں سے ملو, وکیل بتاتے ہیں کہ طلاق کا ریشو سے زیادہ خلا کا ریشو بڑھ گیا ہے.
آپ مالدار تھے, آپ کی آمدن کم ہوئی, ٹاٹا بائے بائے. آپ اور پھر جاب بھی کر رہی ہیں. جب جاب کر رہی ہیں تو وہاں کیا خیال ہے, حاجی عبد الوہاب صاحب بیٹھے ہیں اس کے ساتھ کرسی پہ ہیں, یا مولانا طارق مل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پہ, بھی آپ جیسا ہی کوئی چھڑا چھاٹ بیٹھا ہوا ہوگا. وہ کیا کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے میری والی پرانی 10 سال سے دیکھ رہا ہوں, نئی والی تو بری بھی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے ٹھرکیوں کو, تو میجورٹی تو ٹھرکی ہی ہے نا. وہ پھر ادھر دوستیاں بھی لگائے گا, اپنے گھر میں بھی اس کی توجہ کم ہو رہی ہے, وہاں بھی بیگم کو شک اور شبہات, وہ الگ ڈیورس, اور یہ میرٹ سے آپ کی سلام دعا یہ الگ ڈیورس. گدے گھوڑوں والا نظام ہو جائے گا میرے بھائی. یہ سوسائٹی, یہ گدے گھوڑے صرف سوٹ اور ٹائی سے نہیں پتا چلتا کہ یہ انسان ہے. ایک دھوتی بنیان میں گھومتا ہے, زنا سے بچتا ہے, اللہ کی نظر میں انسان ہے, اور ایک سوئی ٹائی لگا کے زنا کرتا ہے, اللہ کہتے ہیں گدھا ہے جو ٹائی اور پینٹ پہن کے گدی سے زنا کر رہا ہے. اللہ کی نظر میں گدھے کو اگر آپ سوٹ ٹائی پہنا دو وہ انسان نہیں بن جاتا. انسان کے گیٹ اپ سے انسان کا پتہ بعد میں چلتا ہے. اللہ کی نظر میں اس کے اعمال سب سے پہلے جو اس کو انسان بناتے ہیں. تو آپ کہو گے مفتی صاحب ہم تو چوڑے میں آ گئے. پہلی بات تو سوشل میڈیا پہ اس خلا کے خلاف آواز اٹھاؤ. یہ جو خواتین کے رائٹ کے نام پہ ایک بےہودگی پھیلا دی ہے نا, اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. یہ آپ کا اور میرا دینی فریضہ ہے. بولا کرو ہم اس خلا کو نہیں مانتے, یہ زنا ہے, آواز اٹھاؤ اس کے خلاف. اور یہ جو خواتین کے حقوق کے نام پہ انارکی پھیلائی جا رہی ہے, بولے ہم یہ نہیں مانتے, فیمنسٹ عورتوں کی باتیں ہیں. عزت دار عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے, عزت دار مرد اپنی بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے, جیسے ہمارے باپ داداؤں نے زندگی گزاری ہے. اس کے خلاف آواز اٹھاؤ گے کہ نہیں اٹھاؤ گے آواز؟ اتنا پھیلا دو اس کو سوشل میڈیا پہ. جب کھلا دے بولے تو اپنی بیوی کو چھوڑ, یہ ہماری بیوی ہے, تیرے کو اس میں اللہ نے حق, اپنی بیوی کو جج طلاق دے سکتا. ہاں ظلم ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, میں بار بار کہتا ہوں ظلم میں تو ہم بھی عورت کو کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن اب آپ کہو گے کہ میرا کیا ہوگا کالیا. اچھا میں ایک اپنے بارے میں بتا دوں, میں عدالتی خلا کے خلاف اتنا چیختا ہوں. ایک صاحب نے کہا لگتا ہے مفتی صاحب کی بھی کوئی بیوی خلا لے کے گئی ہوئی ہے جو بیچارے اتنا پریشان ہیں. میری کسی بیوی نے کورٹ سے خلا نہیں لیا ہے. یہ میرے گھر کا مسئلہ الحمدللہ ہے ہی نہیں, بلکہ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا ہوا ہے کسی کو کسی بھی موڑ پہ میں اچھا نہ لگوں, زندگی کے کسی بھی موڑ پہ آپ کو خیال آئے کہ غلط جگہ شادی ہو گئی ہے تو مجھے بتا دینا, کورٹ میں جائے بغیر ہی میں, قرآن کے جو الفاظ ہیں امساکم بمعروف او تسریح باحسان, اچھے طریقے سے رکھو یا اچھے طریقے سے رخصت. تو میں نے کہا اگر کسی موڑ پہ خیال آیا کہ ہماری شادی غلط آدمی سے ہو گئی ہے تو مجھے بتا دینا, میں اسی دن محبت کے ساتھ رخصت کر دوں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے یہ خوشی ہوگی کہ ماشاءاللہ, کیونکہ عورتیں فوراً کہتی ہیں اچھا اتنے آرام سے چاہتے ہو کہ, یہ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ میری رائے یہ کہ جو میرے ساتھ نہ رہنا چاہے تو میری غیرت کے خلاف ہے, میں اس کو رکھوں. مرد کو ہونا تو ایسا ہی چاہیے بھائی, میری غیرت کے خلاف ہے. تو اس لیے میرے گھر کا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے, ان عورتوں کا مسئلہ ہے جو کھلے لے کے آزاد ہو رہی ہیں. پھر جب کہیں اور شادی کریں گی بھائی, وہ مرد بھی کہے گا جس نے پہلے والے سے وفا نہیں کی وہ میرے ساتھ کیا وفا کرے گی. برباد ہو گئی ہیں, زندگیاں برباد ہو گئی ہیں. تو یہ عورت کے حق میں بھی ہے. میں عورتوں کے حقوق پہ خدا کی قسم بہت زیادہ بولتا ہوں, لوگ سمجھتے نہیں بولتا. میں پائیدار حقوق کی بات کرتا ہوں, میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں, عورت کے لیے کرتا ہوں, مردوں کے لیے تو مرد تو پھنس جاتا ہے, مرد تو پھنسا 4 شادی, اور اس زمانے میں تو ٹھیک ٹھاک پھنسے گا. اچھا اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب آپ نے تو ایک بڑا بھیانک منظر پیش کر دیا, ایک شادی کبھی کہ وہ خلا بھی لے سکتی ہے, کورٹ میں تو اسی کے رائٹ ہیں. پہلے تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ, اس قانون کو چینج کرواؤ. پاکستان اسلامی ملک ہے, اس میں قانون چینج ہو سکتا ہے اگر پبلک چاہے, اگر علماء چاہیں, ہو سکتا ہے. چاہ ہی نہیں رہے ہیں, چاہتے ہی نہیں ہیں. جو بھگتتا ہے پھر وہ چاہنا شروع کر دیتا ہے, بس اکیلے آدمی سے کیا ہوگا. تو اب آپ کہیں گے مفتی صاحب پھر تو گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے.
اور ہندوؤں کے آج کل آ رہے ہیں ان کے پوڈ کاسٹ میں غیر مسلم لوگ بات کر رہے ہیں, ہندو لوگ بھی, اب تو مسلمانوں نے بھی جو لبرل ہے وہ کہ یار بیوی کی کیا ضرورت ہے, گرل فرینڈ بہت اچھے رشتہ ہے, یہ تو مولویوں کے کام ہے بیوی شیوی. تو آپ کہہ سکتے ہو بھائی ٹھیک ہے پھر تو چوڑے میں آئیں گے ہم, سارے حقوق اسی کو دیے جا رہے ہیں. تو اس کے دو حل ہیں, 3 حل ہیں. ایک تو یہ کہ قانون چینج کرنے کی کوشش کرو, دوسرا حل یہ بھائی حلال میں جتنی بھی ٹینشن ہو آخرت کے عذاب سے بہرحال وہ کم ہے. ہماری نظر میں دنیا میں چوڑے میں آ جانا, مصیبتوں میں آ جانا, اس پہ صبر پہ ثواب ملے گا. جن لوگوں نے شادی کی ان کی بیویوں کو جمشید پسند آیا اور بیوی بچوں کے ساتھ جمشید کے ساتھ بھاگ گئی خلا لے کے, وہ میرے پاس جب روتے ہوئے آتے ہیں میرا کیا ہوگا کالیا, تو میں کہتا ہوں تیرا کچھ بھی نہیں ہوگا کالیا, جو تھا تیری بیوی نے کھا لیا. کہہ رہے میں کیا کروں, میں نے کہا بچے بھی گئے بیگم بھی گئی, میں نے کہا بچوں سے جتنی استطاعت ہے ملنے کی کوشش کرتے رہو, اب دوبارہ سے یہ والی شادی کو کینسل سمجھو, دوبارہ سے نئی شادی کر کے بچے پیدا کرو, کوئی نہ کوئی تو ٹھہرے گی نا انشاءاللہ. میں نے کہا ٹینشن کیا ہے, جو مقدر میں ہے بس ہو گیا, وہ جہنم میں جائے گی, تجھے صبر کرے گا, بس یہی فائدہ ہوگا. دوسرا حل کیا ہے, شادی سے پہلے پلاننگ کرو, انسان کی بچی سے شادی کرو جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ جب نکاح اور طلاق کے مسائل یہ مفتیوں سے پوچھے گی, علماء سے پوچھے. ایسی بھی نیک خواتین ہیں, چند مہینے پہلے خاتون آئیں کہ میرا شوہر مارتا پیٹتا ہے, شراب پیتا ہے, بہت ظلم کرتا ہے, میں چاہوں 2 منٹ میں کورٹ سے خلا لے لوں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں وہ خلا نہ لوں جو کالعدم ہے. مجھے علماء حل بتائیں کیسے علیحدگی ہو سکتی ہے. پھر ہم نے اس کو حل بتایا, یہ تو ویلڈ کیس ہے, جس طرح سے وہ مار رہا ہے اور اس پہ گواہ بھی ہیں, تو اس کو تو ہم نے لکھ کے دیا کہ اس طرح سے کورٹ میں کیس کریں, اس طرح سے گواہ پیش کریں, اور یہ ویلڈ ریزن ہے. وہ چاقو نکال لیتا ہے, شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے ہو تو گردن کاٹ دے گا بھائی, یہ ویلڈ ریزن ہے. یہ تھوڑی ہے کہ وسیم پسند آ رہے اور جمشید پسند آ رہے, اس پہ گواہ بھی ہیں اس کے پاس, اور وہ گواہوں سے ہم نے خود بیان بھی لیا ہے, خود ہم نے جج کیا ہے کہ واقعی یہ ویلڈ یہ ہے, یہ جھوٹ نہیں بول رہے گواہ, کراس کویشچن کر کے ہم نے بھی تنقیح کی ہے. تو پہلی بات دیندار سے نکاح کرو, یہ لبرل انٹیوں کو چھوڑ دو, لبرل لوگوں کے لیے پردے دار, باحیا, دیندار, نمازی, جو شریعت کو فالو کرتی ہو, وہ کم از کم اس کو یہ تو پتا ہوگا کہ بھائی یہ میاں سے طلاق لیے بغیر نہیں ہو سکتی علیحدگی, اور وہ اگر علیحدگی لے گی بھی, علیحدگی ہوئی بھی, تو اس کو پتا ہے میں بچوں کو باپ کے سے ملنے سے نہیں روک سکتی, اور اگر میں بچوں سے باپ سے بچوں کا خرچہ لے رہی ہوں تو کم سے کم ہفتے میں 1 دن مجھے بچے باپ کے پاس چھوڑنے پڑیں گے 24 گھنٹے کے لیے. یہ شریعت نے اس کو حق دیا ہے باپ کو, تاکہ وہ اپنے ساتھ گھمائے, سلائے, اپنے رشتہ داروں سے ملائے. یہ نہیں ہوگا عدالت میں منہ دکھائی کرائی اور واپس لے گئے, یہ نہیں ہوگا. اس کو دل میں اللہ کا خوف ہوگا. میں نے بتایا تھا نا, امریکہ سے خاتون نے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دی ہے اور گورنمنٹ آدھی پراپرٹی مجھے دے رہی ہے, تو کیا شرعاً میرے لیے حلال ہے؟ میں نے کہا نہیں, آپ کے لیے حلال نہیں ہے آدھی پراپرٹی. شوہر سے کہیں کہ میں تمہیں واپس کرتی ہوں, میرا مہر دے دو بس, اور عدت کا خرچہ دو, بچوں کا خرچہ تو بہرحال دینا پڑے گا وہ, تو اس کے علاوہ میرے لیے کچھ حلال نہیں ہے. میں نے کہا پھر بھی اگر وہ دے دے تو ہدیہ سمجھ کے لے لیں. تو ایسی نیک خواتین بھی الحمدللہ ہیں, ان کو پتا ہے بھائی کسی کا مال ناحق نہیں کھا سکتے, ہم حرام ہے. تو اللہ کرے, میں بات کہاں سے لے کے چلا تھا, کدھر کو نکل لیے ہم. کچھ نہ رستے کا پتا ہم کو, نہ منزل کی خبر, جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. خیر کام کی باتیں ہی ہو گئیں. تو مجھے شادی کرنے کا شوق نہیں ہے میرے بھائی, میں خاندانی نظام کو بچانا چاہتا ہوں. اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ سلسلے والے حاضر والا پس سنا ہے نا لطیفہ, ایک آدمی کی شادی ہوئی نا تو بڑا ادیب تھا وہ, اب دلہن سے بات کیسے شروع کی جائے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا, تو کہہ رہا کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. تو اس لیے یہ جملہ مجھے اتنا پسند آیا, میں بھی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں بھائی اس سلسلے میں حاضر ہوں. ہاں میں یہ بتا رہا تھا, میرے گھر کا خلا کا اللہ کا شکر ہے, نہ کسی بیوی نے کورٹ سے خلا لیا ہے, اور نہ ہی ماضی میں کوئی فیوچر میں کوئی ایسا چانس نظر آ رہا ہے. اور ویسے بھی اگر کسی کو علیحدگی چاہیے ہوگی, اللہ نہ کرے, تو اگر وہ میں نے بتایا ہوا ہے آرام سے بتا دینا بھائی, تو آرام سے بتا دینا ہمیں. یہ جو کورٹ کچہریاں یہ خاندانی لوگوں کے کام نہیں ہوتے, خاندانی لوگوں کے کام نہیں ہوتے. خاندانی لوگ اپنے مسائل گھر میں بیٹھ کے
حل کرتے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.